السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد في مقام آخر. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد في مقام آخر. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جس نے اس نظام کائنات کو پیدا فرمایا۔ تعریف ہے اس رب کے لیے جس نے اس کائنات کو چاند اور سورج اور ستاروں کے ساتھ مزین فرمایا۔ تعریف ہے اس رب کے لیے جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ تعریف ہے اس رب کے لیے جس نے انسان کے رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو اس کائنات میں مبعوث فرمایا۔ تعریف ہے اس رب کے لیے جس نے ہمیں
صحت، ایمان اور سلامتی والی زندگی عطا فرمائی۔ کروڑہ درود السلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، و امام الحسن والحسین، و امامنا فی الجنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر رحمت، بخشش کی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین کے لیے مختصر حمد و ثنا کے بعد قرآن پاک سے چند آیات آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ یہ دونوں آیات جو ہیں یہ اللہ نے اپنے شکر گزار بندوں کے لیے نازل فرمائی۔ سورہ الفجر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب انسان کو میں رزق، فراوانیاں، سہولتیں عطا کر دیتا ہوں تو انسان یہ کہتا ہے میرا اللہ مجھ پر بڑا رحیم اور کریم ہے، مجھ پر بڑی رحمت کرنے والا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب اس کے رزق کے اندر تنگی کر دی جاتی ہے تو یہ کہتا ہے میرا رب کتنا ظالم ہے، مجھ پر کتنا ظلم کرتا ہے۔ انسان یقیناً اس کائنات میں سب سے عمدہ، فضیلت والا، مقام والا، مرتبے والا اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا۔ انسان کو کائنات کی ہر مخلوق سے زیادہ عزت اور مقام عطا فرمایا، لیکن خلق الانسان ہلوعا، اللہ فرماتے ہیں انسان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، خلق اللہ بیدہ، لیکن بہت جلد جو ہے یہ انسان ڈگمگا جاتا ہے۔ اگر رزق اللہ نے کوئی نعمت عطا کر دی تو کہے گا اللہ بڑا رحیم ہے، کریم ہے، مجھ پر اللہ کی رحمت ہے۔ اگر تھوڑی سی تنگی آئے تو یہ ایک ہی لمحے میں اپنی جو اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں وہ سب کو بھول جائے گا اور کہے گا اللہ کتنا ظالم ہے۔ اللہ نے انسان کے مقدر میں جو کچھ بھی ہے اس کی پیدائش سے قبل لکھ دیا، جیسا نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ اور 10 دن کا ہوتا ہے تو اس کے بدن میں روح کو پھونک دیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے بالکل ایک گوشت کا ٹکڑا، خون کا لوتھڑا اسی حالت میں ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، لیکن روح پھونکنے سے قبل جب بچہ 4 ماہ کا ماں کے پیٹ میں ہو جاتا ہے، اس کی زندگی، اس کی موت، اس نے دنیا میں کہاں کہاں جانا ہے، کتنا رزق اس کو عطا کیا جانا ہے، اور اس نے مرد یا عورت پیدا ہونا ہے، یہ سارے معاملات اس کے تحریر کر دیے جاتے ہیں۔ آج اس حدیث کے متعلق ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغنمتم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ پہلے نمبر پر شبابک قبل حرامک، جوانی، بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے اس کو غنیمت جان لو۔ وصحتک قبل سمحک، صحت، بیماری آنے سے پہلے پہلے اسے غنیمت جان لو۔
وغناءک قبل فقرک، غنی رزق اس سے پہلے کہ تم پر غربت آ جائے، وفراغ قبل شغلک، اور فارغ وقت مشغولیت سے پہلے، وحیاتک قبل موتک، اور زندگی کو موت کے آنے سے پہلے ان 5 چیزوں کو غنیمت جان لو۔ کیونکہ جب جوانی آتی ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ بڑھاپا کیسے آ جاتا ہے، صحت ہے بیماری آنے کا پتہ نہیں چلے گا، فراغت ہے تو مصروفیت کا پتہ نہیں چلے گا، مالداری ہے تو غربت آنے کا پتہ بھی نہیں چلے گا، اگر زندگی ہے تو موت کا بھی پتہ نہیں چلے گا۔ انشاءاللہ ان 5 چیزوں کے متعلق گفتگو کریں گے۔ انسان تو یقیناً اللہ رب العالمین نے بڑا ہی پیارا، بڑا خوبصورت پیدا فرمایا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں انسان کی خوبصورتی کے لیے 4 قسمیں کھائی ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ فرماتے ہیں قسم ہے تین کی، زیتون کی، طور سینا پہاڑ کی، وہذا البلد الامین امن والے شہر مکہ کی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو بڑا ہی خوبصورت پیدا فرمایا۔ اب انسان کی خوبصورتی اس سے زیادہ بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے؟ پوری کائنات میں جس چیز کو اللہ نے بنانا چاہا، کن کہا فیکون، وہ چیز بن گئی، لیکن انسان کی باری آئی تو خلق اللہ بیدہ، اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرما دیا۔ تو آئیے جس بات کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس بات کی طرف چلتے ہیں کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ پہلے نمبر پر کیا ہے؟ شبابہ کا، اپنی جوانی۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے انسان کی زندگی کے 4 مراحل بنائے ہیں۔ پہلا مرحلہ ماں کے پیٹ میں، دوسرا مرحلہ پیدائش کے بعد اس دنیا کی زندگی کا، تیسرا مرحلہ قبر کا، چوتھا مرحلہ ہمیشہ رہنے والی زندگی جنت یا جہنم۔ یہ دنیا کی زندگی پر منحصر ہوگا کہ جیسا اس نے دنیا میں وقت گزارا ویسی اس کے ہمیشہ رہنے والی زندگی مل جائے گی۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے دن بدن بڑھتا چلا جاتا ہے، بچپن سے لڑکپن اور لڑکپن سے جوانی۔ جب جوانی آتی ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ جوانی کس طرح گزر جاتی ہے، اور انسان کی زندگی کا سب سے بہترین جو وقت ہے وہ جوانی کا وقت ہوتا ہے۔ اعضاء مضبوط ہوتے ہیں، جذبات بلند ہوتے ہیں، خون میں حرارت ہوتی ہے، اور انسان جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ اس لیے جوانی کا وقت جو ہے وہ سب سے بہترین ہوتا ہے۔ بچپن میں انسان کو سمجھ نہیں ہوتی، لڑکپن میں انسان کو سمجھ نہیں ہوتی، بڑھاپے میں انسان کمزور اور لاغر اتنا ہو جاتا ہے کہ سمجھ ہے لیکن کچھ کر نہیں سکتا۔ جوانی کا وہ وقت ہے کہ جو انسان کو سمجھ بھی ہوتی ہے، جو ارادہ کرتا ہے وہ کر بھی سکتا ہے۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں روایت نقل ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک قسم کے لوگ وہ ہے وَشَبَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، ایسے نوجوان، ایسے جوانی والے لوگ جو اپنی جوانی میں اللہ کے حضور اپنی جوانی کو گزار دیتے ہیں، عبادت کے اندر اپنی جوانی کو گزار دیتے ہیں۔ شیطان سب سے زیادہ نوجوانوں کو ورگلاتا ہے، کیونکہ اس وقت وہ ہر کام کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ معروف شعر ہے، فارسی زبان میں ہے، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری است، وقت پیری غرب ظالم می شد پرہیزگار، کہ جوانی میں انسان ایک بیڑیے کی طرح ہوتا ہے
جو بھاگ کر، شیر جس طرح بھاگ کر شکار کرتا ہے، اپنے سے تیز رفتاری سے جانور کا بھی شکار کر جاتا ہے، جو جوانی میں عبادت کرتا ہے وہ اصل میں پیغمبروں کا شیوا ہے، پیغمبروں کا طریقہ ہے. اور بڑھاپے میں تو ظالم شیر جو ہے وہ بھی عاجز آ جاتا ہے، کیونکہ اس کے جسم میں سکت نہیں رہتی. تو جوانی کا جو عالم ہے، جس کے متعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لَيُعْجِبُ مِنَ الشَّبَابِ لَيْسَ لَهُ سَبْوَةٌ، اللہ رب العالمین کو اس نوجوان کی جوانی اتنی پسند آتی ہے کہ جو نوجوان اپنی جوانی کے عالم میں اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ دیتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی ساری خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے. ہمارے معاشرے میں ہر فتنے کا جو آغاز ہے وہ نوجوانوں سے شروع ہوتا ہے. بہت کم لوگ ہیں، بہت کم نوجوان ہیں جو جوانی میں اللہ کے حضور عبادت کرتے ہوں گے، کیونکہ جوانی میں انسان یہی سوچتا ہے. کبھی دل میں خیال آیا کہ میں دین سے دور ہوں، دل میں خیال آتا ہے اچھا اگلی نماز پڑھوں گا، اگلی نماز کا وقت آیا اب میں اگلی پڑھوں گا، آج نہیں کل سے نماز شروع کروں گا. اسی طرح وقت گزرتا چلا جاتا ہے. اور کسی کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ جوانی کے اندر اللہ کے حضور اپنے سر کو جھکا لو. میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ بڑھاپے میں لوگ سجدے سے قاصر آ جاتے ہیں. جب انسان کمزور ہو جاتا ہے، گھٹنوں میں درد، کمر میں درد، کمر کی تکلیف، گھٹنوں کی تکلیف، پھر انسان سجدہ نہیں کر سکتا. جوانی میں اللہ رب العالمین نے طاقت عطا فرمائی ہے، لمبا قیام بھی کر سکتا ہے. اور خطبے کے ابتدا میں نے ایک آیت پڑھی، ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور. نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کو ادا کرتے، اپنے حجرے میں آ جاتے. اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے. اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا، آپ معصوم عن الخطا ہے، آپ کے ہاتھوں سے جنت کا دروازہ کھلوایا جائے گا، آپ کو جنت عطا کر دی جائے گی، آپ کی سفارش سے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، آپ کو حوض کوثر عطا کر دیا جائے گا، آپ کی سفارش سے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے. اے اللہ کے پیغمبر، آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ اتنا لمبا قیام کرتے ہیں؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اے عائشہ کیا تو نہیں چاہتی کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کی کمی تھی؟ نہیں، اللہ نے ہر چیز عطا کر رکھی تھی. زبان سے نکالنے سے قبل محبوب پیغمبر کو ہر چیز عطا کر دی گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی، ساری رات کا قیام کیا. رسول اللہ کے قیام کا طریقہ کیا تھا کہ رات کا ایک لمحہ آرام کرتے، پھر اس سے ڈبل قیام کرتے، پھر تھوڑا سا آرام کرتے، اس سے ڈبل قیام کرتے، 4 مرتبہ رات میں آرام کرتے اور 4 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے. جوانی کے عالم میں جو عبادت کی جاتی ہے کل قیامت والے دن وہ جنت میں جانے کا سبب بن جائے گی. اس لیے خصوصاً نوجوان کوشش کرے، اللہ سے دعا کرے، جتنے زیادہ سجدے کر سکتے ہیں، جتنے زیادہ نوافل ادا کر سکتے ہیں، بڑھاپے میں تو کرنی ہی کرنی ہے، لیکن اصل عبادت وہ ہے جو ہم نے جوانی میں کرنی ہے. دوسرے نمبر پر صحت اور تیسرے نمبر پر فارغ وقت. صحت اور فارغ وقت کا مل جانا بہت بڑی نعمتیں ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں. فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. 2 نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ نے
کثرت سے لوگوں کو عطا کر رکھی ہیں، لیکن لوگ ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتے۔ اللہ کے پیغمبر وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصحت والفراغ، ایک صحت، دوسرا فارغ وقت۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں نعمتوں کو غنیمت جانو، اس سے قبل کہ اللہ نے صحت عطا کر رکھی ہے، اس سے پہلے کہ اللہ آپ پر بیماری کو ڈال دے، بیماری آ جائے، بیماری سے آنے سے پہلے صحت اور تندرستی کو غنیمت جان لو۔ اور دوسرے نمبر پر فارغ وقت، جو انسان کے لیے بڑا ہی قیمتی ہوتا ہے کہ فارغ وقت مصروفیت سے پہلے جو ہے ان دو چیزوں کی قدر کر لو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافی فی جسدہ عندہ قوت یومہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کا امیر ترین وہ شخص ہے، دنیا کا امیر ترین وہ شخص ہے، ہم اس شخص کو امیر ترین سمجھتے ہیں جس کی مال جائیداد، روپیہ، پیسہ، کوٹھی، بنگلہ، مکان زیادہ ہے، ہم اس کو امیر سمجھتے ہیں۔ لیکن جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو دو چیزیں صبح کے وقت اللہ رب العالمین عطا فرما دیں، وہ دنیا کا سب سے امیر ترین شخص ہے۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک صحت اور ایمان والی زندگی۔ انسان کے پاس جتنا مرضی روپیہ، پیسہ، بینک بیلنس، کوٹھی، بنگلہ، مکان، فیکٹریاں، جو کچھ مرضی ہو، اگر صحت نہیں تو اسے کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی۔ امیر ترین شخص وہ ہے کہ جس کو اللہ صبح کے وقت جب بیدار ہو تو ایمان والی اور تندرستی والی زندگی عطا فرما دے، اور دوسرے نمبر پر اس کے گھر میں ایک دن کا کھانا موجود ہو، یہ سب سے امیر ترین شخص ہے۔ تو اس لیے پہلے نمبر پر جوانی بڑھاپا آنے سے پہلے، دوسرے نمبر پر صحت بیماری آنے سے پہلے، تیسرے نمبر پر فارغ وقت جو ہے وہ مصروفیت آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ چوتھے نمبر پر اللہ کا دیا ہوا رزق اس سے پہلے کہ غربت آ جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تم کو پیدا کیا، تمہارے قبیلے برادریاں اس لیے بنائی گئی ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو تعارف کروانے میں تمہیں آسانی ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ای الناس افضل، اللہ کے پیغمبر کائنات میں افضل ترین شخص کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقاہم۔ قیل ما ہن، اللہ کے پیغمبر اتقاہم کا کیا مطلب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقاہم کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص جو کسی سے سوال نہ کرتا ہو، یعنی اللہ نے اتنا رزق عطا فرمایا ہے کہ یہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالداری رزق کا ہونا اسے غنیمت جانو، اس سے پہلے کہ تم پر غربت آ جائے۔ کتنے ہی لوگ آپ دیکھتی ہو اسی اپنے معاشرے میں، اپنے اقرابہ میں، اپنے احباب دوستوں میں کہ اللہ نے کتنی مال و دولت سے نوازا، اور پھر وقت ایسا آیا کہ ہر چیز بک گئی اور لوگوں کے کام کرنے پر مجبور ہو گیا۔ کتنے آپ کو اس معاشرے میں نظر آئیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ نے آپ کو نعمتوں سے نوازا ہے، خصوصاً رزق سے، اسے غنیمت جانو اس سے پہلے کہ آپ پر غربت آ جائے۔ اور پانچویں چیز کیا ہے؟ زندگی، جو سب سے قیمتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندگی کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ موت آ جائے، کیونکہ موت کا وقت متعین ہے، ہمیں علم نہیں کہ کس کی موت کا وقت کب آ جائے گا، ہمیں کوئی علم نہیں کہ ہم نے ایک سانس بھی لینا ہے یا نہیں لینا۔
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا کی جو زندگی ہے نا، یہ کھیل تماشا ہے۔ اصل زندگی جو ہے وہ حقیقی زندگی، ہمیشہ رہنے والی زندگی، جو جنت یا جہنم جیسے ہمارے دنیا میں اعمال ہوں گے اس کی موافقت کرتے ہوئے اللہ رب العالمین ہمیشہ والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں روایت نقل ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتبع المیت ثلاثۃ، جب انسان انتقال کر جاتا ہے تو تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں۔ جب انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے تین چیزیں اس کے ساتھ قبر تک جاتی ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تین چیزیں اہلہ ومالہ وعملہ، قریبی رشتہ دار، اس کا مال اور اس کے نیک اعمال جو ہیں، نیک یا برے اعمال جو ہیں وہ اس کے ساتھ قبر تک جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَرْجِعُ اِسْنَانِ، دو چیزیں واپس لوٹ جائیں گی، ایک چیز میت کے ساتھ چلے جائے گی۔ وَيَبْقَى وَاحِدٌ، واپس جو آئیں گی ان میں انسان کے رشتہ دار اہل خانہ ہوں گے، وَمَالُهُ، اور اس کا مال ہوگا، اور جو ساتھ جائے گی وَيَبْقَى عَمَلُهُ، اس کے اعمال ہیں جو اس کے ساتھ قبر میں جائیں گے۔ رشتہ دار بھی یہیں رہ جائیں گے، اس کا کمایا ہوا مال بھی یہیں رہ جائے گا، اگر جائیں گے تو اس کے اعمال جائیں گے، اگر نیک ہیں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت سے اس کی قبر کے اندر ایک کھڑکی کھول دی جائے گی، جنتی بستروں میں سے ایک بستر عطا کر دیا جائے گا، جنتی لباسوں میں سے لباس عطا کر دیا جائے گا۔ اگر اس کے معاملات بالکل رسول اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کے اندر ہوں گے، جہنم سے کھڑکی کھول دی جائے گی، جہنمی لباس، جہنمی بستر دے دیا جائے گا۔ یہ اس کی دنیا کی زندگی ہے کہ موت آنے سے قبل اس کو غنیمت جان لے، اس کی فکر کر لے۔ زندگی صرف اتنی ہے، بوقت ولادت اذان، بعد موت نماز، اتنی سی زندگی ہے اگر انسان اسے سمجھ لے۔ تو آج کا خطبہ جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ پانچ چیزیں آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ پہلے نمبر پر کہ جوانی بڑھاپا آنے سے پہلے اسے غنیمت جانو، صحت بیماری آنے سے پہلے غنیمت جانو، اسی طرح فارغ وقت مصروفیت آنے سے پہلے غنیمت جانو، اور مالداری فقیری آنے سے پہلے اسے غنیمت جانو، اور زندگی موت آنے سے پہلے اسے غنیمت جانو۔ جو ان پانچ چیزوں کی حفاظت کر لیتا ہے، ان پانچ چیزوں کو غنیمت جان لیتا ہے، یقیناً اللہ رب العالمین اس کو دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی عطا فرما دیتے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں ان پانچ چیزوں کو غنیمت جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔